दश्ते जुनू किस्त नंबर 17। वर्मन से आने वाला एक कच्चा रास्ता सीधा इस कस्बे तक चला गया था जहां थाना था। इस रास्ते से तकरीबन 2 मील की मुसाफत कम हो जाती थी। वो दरख्तों के नीचे रुककर गांव से आने वाले रास्ते की तरफ देखने लगे। तकरीबन 10:30 बजे खेतों के दरमियान पगडंडी पर एक घोड़ा सवार आता हुआ दिखाई दिया। जन्नत, पारो ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए सरगोशी की। समझ गई ना, तुम्हें क्या करना है। डरने की जरूरत नहीं, हम करीब ही मौजूद होंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं डरने वाली नहीं हूं। जन्नत ने कहते अपने जिस्म से चादर उतार दी। पारू ने 2-3 जगहों से इसकी कमीज फाड़ दी और दिलावर को इशारा किया। जन्नत दरख्तों की आड़ में खड़ी रही। पारू इसके तकरीबन 20 गज दूर हटकर पौधों के पीछे छुप गया और दिलावर दौड़ता हुआ रास्ते की दूसरी तरफ जा छुपा। इन सब की नजरें घुड़सवार पर मरकूज थी जो लम्हा बलम्हा करीब आता जा रहा था। घुड़सवार बड़े इत्मीनान से चलता हुआ आ रहा था। इसको शायद ज्यादा उलझन नहीं थी। वो थानेदार था जो चौधरी अनायत की हवेली से दावत खाने के बाद वापस जा रहा था। चौधरी अनायत इसकी दावतें बिला मकसद नहीं करता था। दिलावर के खिलाफ झूठी रिपोर्ट के इल्जाम में उल्टा इस पर केस हो गया था। वो अगरचे जमानत रुकवा चुका था, मगर इस थानेदार को कोई भरोसा नहीं था। मौका मिलते इस हथकड़ी भी पहनाने से नहीं चूकेगा, और शायद इसीलिए वो वक्तन फोक्तन थानेदार की दावतें करता रहता था। और दिलावर के ख्याल में इस थानेदार ने आज जिंदगी की आखिरी दावत खाई थी। थानेदार वर्दी में था, होलिस्टर में सर्वस रिवाल्वर भी लटका हुआ था। इसका घोड़ा जैसे ही टिब्बे के करीब पहुंचा, एक निस्वानी चीख सुनकर वो चौंक गया। ये आवाज टिब्बे की तरफ से आई थी। इसने घोड़ा रोककर उस तरफ देखा, मगर तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दिया। वो इस चीख को अपना वहम समझकर घोड़े को आगे बढ़ाना ही चाहता था कि निस्वानी आवाज एक बार फिर दिखाई दी। बचाओ बचाओ, मुझे इन डाकुओं से बचाओ। थानेदार ने टिब्बे की तरफ देखा। वो कोई औरत थी जो दरख्तों से निकलकर मदद के लिए चीखते हुए टिब्बे की ढलान पर इसी तरफ दौड़ती आ रही थी। थानेदार बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए घोड़े से उतर गया था और इससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए इसने होलिस्टर से पिस्तौल निकाल लिया था। वो औरत दौड़ते हुए इसके करीब आकर गिर गई। इसका सांस फूला हुआ था और खौफ की शिद्दत से वो थर-थर कांप रही थी। थानेदार ने टिब्बे की तरफ देखा, लेकिन इसे कुछ और नजर नहीं आया। इसने झुककर औरत को बाजू से पकड़कर उठा लिया। कौन हो तुम, क्या बात है, किससे डरकर भाग रही हो? थानेदार ने पूछा। वो डाकू मुझे इस बस्ती से मेरे घर से उठा लाए थे। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। मैं किसी तरह से भाग निकली हूँ। वो डाकू इस टिब्बे के पीछे हैं, आते ही होंगे। मुझे बचा लो थानेदार जी, मुझे बचा लो, औरत ने रोते हुए कहा। डरो नहीं, मैं भी देखता हूँ, वो बचकर नहीं जाएंगे, थानेदार ने कहा। रिवाल्वर संभालने हुए मुहतात अंदाज में टिब्बे की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो इससे 2 कदम ही उठाए थे कि अपने अक़ब में गुराहट सुनकर उछल पड़ा। बचकर तो तुम नहीं जाओगे थानेदार, रिवाल्वर फेंक दो, वरना ये कुल्हाड़ी जो तुम अपनी गर्दन की खाल पर महसूस कर रहे हो ना, वह गर्दन तक उतर जाएगी। थानेदार को अपनी गर्दन पर कुल्हाड़ी की ठंडी और तेज धार महसूस हो रही थी। वो कांप कर रह गया। इसके ज़हन में एक ही ख्याल उभरा था, धोखा, क्योंकि वो औरत सामने वाले टिब्बे की तरफ दौड़ती हुई आई थी। डाकू को भी इसी टिब्बे के पीछे होना चाहिए था, मगर इसे धमकी देने वाला मुखालिफ समझ से आया था। गालिबन वो रास्ते की दूसरी तरफ खेत में छुपा हुआ था। वो औरत भी कई कदम पीछे हट गई थी। थानेदार को समझने में देर नहीं लगी कि ये चाल इसे घेरने के लिए चली गई थी। इसके दुश्मनों की तादाद कम नहीं थी। वो एक राष्ट्रीय और जालिम पुलिस अफसर था। इसका इलाका कई देहात पर मुश्तमिल था। हर इलाके में इसके दुश्मन मौजूद थे, जिसमें से किसी ने अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेने के लिए आज इसे घेर लिया था। कुल्हाड़ी इसकी गर्दन पर रखी हुई थी और वो सोच रहा था अगर वो तेजी नीचे झुक जाए तो अपनी गर्दन बचा सकता है। लेकिन अभी वो सोच ही रहा था कि एक पिस्तौल की नाल इसकी बाईं कनपट्टी को छूने लगी। रिवाल्वर फेंक दो थानेदार, ये आवाज पहले वाली नहीं थी। थानेदार को समझने में देर नहीं लगी कि 2 आदमी थे, मुमकिन इसके कुछ और साथी भी हों। इस तरह इसके बच निकलने के इम्कानात महदूद हो गए थे। इसने रिवाल्वर फेंक दिया। शाबाश, अब कम से कम 5 कदम आगे बढ़ जाओ, भागने की कोशिश मत करना, मेरी गोली तुम्हें ढेर कर देगी, पिस्तौल वाले ने कहा। थानेदार 5 कदम आगे बढ़कर रुक गया। इसने आज तक अपने अहकामात की तामील कराई थी, आज पहली मर्तबा किसी के हुक्म की बिला चूचरा तामील कर रहा था। दिलावर ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर थानेदार का रिवाल्वर उठा लिया और कुल्हाड़ी जन्नत के हवाले करके रिवाल्वर का सेफ्टी कैच हटा दिया। अब तुम चाहो तो हमारी तरफ घूम सकते हो, दिलावर ने तहकुमाना लहजे में कहा। थानेदार पीछे घूम गया। अंधेरे के बावजूद इसने दिलावर को पहचान लिया था। ओह तुम, थानेदार के मुंह से बेख्तियार निकला। तुम्हें यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी दिलावर। पिछली मर्तबा तो तुम बच गए थे, लेकिन इस मर्तबा तुम नहीं बच सकोगे। बेहतर है कि मेरा रिवाल्वर मुझे दे दो,
میں اس واقعے کو نظر انداز کر دوں گا، تھانے دار بولا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہاتھ میں آئے ہوئے ایک ایسے زہریلے ناگ کو چھوڑ دیا جائے جب تک لاتعداد معصوم اور بے گناہ لوگوں کو ڈس چکا ہے۔ نہیں تھانے دار، آج تم چودھری عنایت کی حویلی سے جو دعوت کھا کر آئے ہو وہ تمہاری زندگی کی آخری دعوت تھی۔ اب تم صبح کو سورج نہیں دیکھ سکو گے، دلاور نے کہا۔ دیکھو تم ایک سنگین جرم کرنے جا رہے ہو، بند کرو یہ بکواس، دلاور دھاڑا۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر تھانے دار کے پیٹ میں زوردار ٹھوکر ماری۔ تھانے دار پھر بلاتا ہوا آگے کو دوہرا ہو گیا۔ دلاور کی دوسری ٹھوکر اس کے منہ پر لگی، وہ پھر سیدھا ہو گیا، لیکن دوسری مرتبہ پارو نے اس کی پستی پر ٹھوکر ماری اور اب تھانے دار ان دونوں کے درمیان فٹ بال بنا ہوا تھا۔ وہ پارو کی ٹھوکر کھا کر لڑکتا ہوا دلاور کی طرف آتا تو دلاور سے زوردار ٹھوکر مار دیتا۔ تھانے دار کی چیخیں ویرانے میں گونج رہی تھی۔ خوب چیخو اور زور سے چیخو، دلاور نے کہکا لگایا۔ یہاں تمہاری چیخیں سن کر مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، جس طرح میری معصوم بہن کی چیخیں سن کر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ تم لوگوں کی عزت و آبرو کے محافظ تھے، لیکن تم خود لٹیرے بن گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو دلاور، تھانے دار گھکے آیا، مجھ پر رحم کرو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس رات میری بہن نے بھی تم سے اسی طرح رحم کی بھیک مانگی ہوگی، اس نے اسی طرح تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے ہوں گے، خدا اور رسول کا واسطہ دیا ہوگا، مگر تمہاری انسانیت تو ختم ہو گئی تھی، تم تو بھیڑیے بن گئے تھے۔ دلاور نے ایک بار پھر اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ان دونوں نے مار مار کر تھانے دار کو ادموا کر دیا تھا۔ دلاور پر جنون سا طاری تھا۔ جنت دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دلاور جب ان کے گھر آیا تھا وہ اس کی حالت دیکھ چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چودھری عنایت نے اس کی نند کا کیا حشر کیا تھا۔ اگر چودھری عنایت جیسے لوگوں کو اس جیسے تھانے داروں کی حمایت اور سرپرستی حاصل نہ ہو تو یہ لوگ کبھی انسانیت کے دائرے سے باہر نہ نکلے، مگر قانون کے یہ محافظ ہی انہیں ظلم و سربریت پر اکساتے ہیں۔ اور آج جب وہ فرعون تھانے دار دو مظلوموں کے ہتھے چڑھ گیا تو ان سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ خدا اور رسول یاد آ رہے تھے۔ جنت ایک عورت تھی اور عورت نرم دل کی ہوتی ہے، ایسے موقع پر اسے ترس آنا چاہیے تھا، لیکن اس تھانے دار پر اسے ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ دلاور نے تھانے دار کے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی ایک لمبی رسی کھول لی اور اس کے ایک سرے پر پھندا بنا کر تھانے دار کے گلے میں ڈال دیا۔ تھانے دار بری طرح مچل رہا تھا۔ دلاور اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے گھسیٹتا اور درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ تھانے دار نے گردن سے اوپر دونوں ہاتھوں سے رسی پکڑ لی تھی تاکہ گردن پر پھندے کی گرا ٹائٹ نہ ہونے پائے۔ ایک درخت کے نیچے پہنچ کر دلاور نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے کھڑے ہو کر وہ تھانے دار کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور پگڈنڈی کے دونوں طرف چھپنے کے لیے انہوں نے اپنی چادریں اتار کر یہیں پھینک دی تھی۔ دلاور نے ایک چادر اٹھا کر اس میں سے ایک لمبی سی پٹی پھاڑ لی اور تھانے دار کو ٹھوکریں مار کر اوندا کر دیا اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے لگا۔ تھانے دار بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ خدا اور رسول کے واسطے دے کر ان سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تم تو یہ وردی پہن کر فرعون بن گئے تھے، دلاور سے ٹھوکر مارتے ہوئے چیخا۔ حالانکہ تمہیں حکومت نے یہ وردی اس ملک کی سلامتی اور عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دی تھی، مگر تم فرعون بن گئے، اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر اور رایا کو زرخرید غلام سمجھ لیا۔ تمہاری زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے تھانے دار، معافی ہم سے نہیں خدا سے مانگ۔ دلاور دوڑتا ہوا درخت پر چڑھ گیا، ایک موٹی سی شاخ پر دونوں طرف پیر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پارو، یہ رسی اوپر پھینک دو، اس نے آواز دی۔ تھانے دار کے گلے میں پھندے والی رسی کافی لمبی تھی۔ پارو نے اس کے ایک سرا اوپر اچھال دیا جسے دلاور نے جھپٹ لیا اور اسے درخت کی شاخ کے گرد ایک بل دے کر کھینچنے لگا۔ گردن پر زور پڑنے سے تھانے دار خود بخود اٹھتا چلا گیا۔ وہ اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ پارو اس کی دونوں ٹانگوں سے لپٹ گیا اور اسے اس طرح اوپر اٹھانے لگا جیسے کسی چھوٹے بچے کو پیار سے ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے۔ تھانے دار بری طرح مچل رہا تھا، مگر پارو نے اس کی دونوں ٹانگیں بڑی مضبوطی سے گرفت میں لے رکھی تھی۔ دلاور رسی کو بدستور کھینچتا رہا۔ تھانے دار کے پیر زمین سے تقریباً 2 میٹر اوپر اٹھ گئے تو پارو نے دلاور کو آواز دی۔ دلاور نے رسی کو درخت کی شاخ کے گرد کئی بل دیے اور کئی گرے لگا دی۔ وہ درخت سے اتر آیا۔ پارو ابھی تک تھانے دار کی ٹانگیں جکڑے ہوئے تھا۔ دلاور نے بھی اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور 1 2 3 کہتے ہوئے دونوں نے ایک زوردار جھولا دے کر تھانے دار کو چھوڑ دیا۔ تھانے دار پھندے کے ساتھ جھولتا رہا۔ دلاور اور پارو بار بار زمین پر پڑی ہوئی دلاور اور پارو نے زمین پر پڑی ہوئی چادریں اٹھائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جنت منہ پھیرے دور کھڑی تھی۔ دلاور نے آخری بار تھانے دار کی طرف دیکھا۔ تھانے دار کے منہ سے خرخر کی عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ چلو اب بھاگو، دلاور بولا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے جنت کے پاس آ گئے۔ جنت والی چادر دلاور نے اٹھائی تھی۔ اس نے چادر جنت پر ڈال دی اور وہ تینوں پگڈنڈی پر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کی طرف چلنے لگے۔ جب وہ بستی میں پہنچے تو سناٹا تھا۔ تو کتوں نے بھونک کر ان کا استقبال کیا، مگر پارو کے پچکارنے پر کتے خاموش ہو گئے اور وہ لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ دلاور کا انتقام پورا نہیں ہوا تھا۔
لیکن اس رات وہ سکون سے سویا تھا۔ صبح پورے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ کسی نے تھانے دار کو درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی ہے۔ دلاور تو ایک کمرے میں بند رہا، مگر پارو اور اس کی بیوی سے اس صورتحال کا پتہ چلتا رہا۔ اس تھانے دار کے سینکڑوں دشمن تھے، کئی ایسے بھی تھے جس کی وجہ سے اپنی عمر عزیز کا بہت سا حصہ جھوٹے الزامات کے تحت جیل کی نظر کر کے آئے تھے۔ ایک دو جیل توڑ کر بھی بھاگے ہوئے تھے، مختلف نام لیے جا رہے تھے، مگر پارو اور دلاور کا نام کسی کی زبان پر نہیں آیا۔ ان پر تو کوئی شبہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دلاور کے بارے میں یہ سننے میں آیا تھا کہ جب وہ عدالت سے بری ہو کر گاؤں واپس آیا تو چودھری عنایت کے کارندوں نے اسے مار پیٹ کر کے بے ہوشی کی حالت میں گاؤں سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد اسے نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ دلاور دن بھر پارو کے گھر کے کمرے میں بند رہتا۔ وہ صرف آدھی رات کے وقت پارو کے ساتھ گھر سے نکل کر بستی سے باہر جاتا اور ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آ جاتا۔ بستی والوں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ دلاور پارو کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ ایک ہفتے بعد چودھری عنایت کے گاؤں کسی لڑکی نے پارو کو اطلاع دی کہ چودھری اپنے ایک مہمان کو لے کر دریا والے ڈیرے پر گیا ہے، وہ رات وہیں رہے گا، اس کے ساتھ صرف ایک ہی کارندہ ہوگا۔ دلاور کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ چودھری نے آج پھر کسی لڑکی کو اٹھوایا ہوگا۔ یہ بہرحال ان کے لیے بہترین موقع تھا۔ دلاور اور پارو رات 9 بجے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ بستی سے نکل گئے اور آدھی رات کے لگ بھگ چودھری کے دریا والے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ دلاور کا خیال درست نکلا۔ چودھری عنایت کسی طوائف کو لے کر آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے مہمان کے ساتھ کمرے میں رنگ رلیاں منا رہا تھا، جبکہ چودھری کا کرندہ باہر چار میں بیٹھا ہوکا گڑگڑا رہا تھا۔ دلاور اور پارو نے بڑی خاموشی سے جا لیا اور رسیوں سے باندھ کر ایک طرف ڈال دیا، اور پھر وہ دونوں ایک زوردار دھکے سے دروازہ توڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ دلاور اور پارو کو دیکھ کر چودھری کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہو۔ کیوں ڈر گئے چودھری؟ تم تو بڑے بہادر آدمی ہو، بڑی طاقت والے ہو۔ دلاور اس کی طرف ریوالور تانتے ہوئے بولا۔ تم دونوں کو یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کالو کہاں مر گیا ہے؟ کالو، اوے کالو! چودھری اپنے کارندے کو آوازیں دینے لگا۔ کالو کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ باہر بندھا پڑا ہے، دلاور نے کہا۔ اسے پہچانتے ہو نا؟ یہ پارو ہے۔ چند سال پہلے تم نے اس کی پھوپھیزاد بہن کو ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور اس نے گاؤں کے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی تھی۔ پھر میری معصوم بہن تمہاری اور اس تھانے دار کے ہوس کا شکار ہوئی۔ تمہارے کارندے بھی اس کی لاش کو گدھوں کی طرح نوچتے رہے۔ بالآخر اس نے بھی دریا میں کود کر جان دے دی۔ تم نے میری بوڑھی ماں اور معصوم بہن کو بھی گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، اور جب مجھے ان کے حالات کا پتہ چلا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ان کی ذلت و رسوائی اور موت کا انتقام نہیں لے لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، ایک ایک کو جہنم میں پہنچا کر رہوں گا۔ ایک ہفتہ پہلے تم اپنے سرپرست تھانے دار کا انجام دیکھ چکے ہو، اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ او تو تھانے دار کو تم نے پھانسی دی تھی؟ چودھری عنایت کے چہرے پر پھلاہٹ پھیل گئی۔ لیکن میں تمہیں پھانسی نہیں دوں گا، تمہیں تو میں زندہ جلانے کی قسم کھائی تھی، اور آج میری یہ قسم پوری ہو رہی ہے، دلاور بولا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ چودھری اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ہر ظالم بزدل ہوتا ہے۔ دلاور نے اسے زوردار ٹھوکر ماری۔ جب تم اور تمہارے کارندے مجھے تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے تو میرے بوڑھے باپ نے بھی رو رو کر تم سے اسی طرح فریاد کی تھی۔ میرے بوڑھے باپ نے اپنے سر کی عزت تمہارے قدموں پر رکھ دی تھی، اور تم نے اسی طرح ٹھوکر مار کر اسے دور اچھال دیا تھا۔ پارو! دلاور پارو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باہر بہت سی رسیاں پڑی ہے، ان تینوں کو باندھ کر ڈال دو، اور پھر اس کی اس نمک خار کو بھی اندر لے آؤ۔ چند منٹ بعد ہی ان تینوں کو باندھ کر ڈال دیا گیا۔ وہ تو ایک چیخ چیخ کر فریاد کر رہی تھی کہ وہ بے قصور سے چھوڑ دیا جائے۔ تم عورت کے نام پر ایک بدنما دھبا ہو، دلاور خرایا۔ تم جیسی عورتوں اس دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے، آج تم بھی ذرا جہنم کی آگ کا مزہ چکھ لو۔ پارو چودھری کے کارندوں کو بھی اندر لے آیا تھا۔ دلاور اور پارو نے باہر سے بہت سی خشک لکڑیاں لا کر ان کے آس پاس جمع کر دی، اور پھر باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس ڈیرے کے نیچے 4 فٹ تک کی دیواریں اینٹوں کی تھی، اوپر کی ساری عمارت لکڑی کی بنائی گئی تھی۔ دلاور نے جیب سے ماچس نکال لی۔ پارو نے اس کی تقلید کی، دونوں نے بیک وقت تیلیاں جلا کر دروازے کے سامنے جمع کی جانے والی گھاس پھوس کو اچھال دی۔ لکڑی کی عمارت نے فوراً ہی آگ پکڑ لی۔ اندر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت تک دور کھڑے رہے جب تک چیخیں سنائی دیتی رہی، اور پھر دونوں دریا کی طرف دوڑنے لگے۔ دریا خاصا دور تھا۔ وہ کھیتوں میں دوڑتے ہوئے دریا پر پہنچ گئے۔ اب کیا خیال ہے کس طرف جانا ہے؟ پارو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ہم یہاں سے دریا پار کر لیں تو ہم ضلع ڈیرہ غازی خان کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ دریا کے ساتھ ساتھ بہاؤ کی طرف سفر کرتے ہوئے رحمی آباد تک جا سکتے ہیں۔ میرا پور کتنی دور ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ میرا رشتے کا ایک بھائی میرا پور میں رہتا ہے، وہ اس کی تھوڑی بہت زمین ہے، ہم 2-4 روز وہاں رہ سکتے ہیں۔ جب یہاں کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم واپس آ جائیں گے۔ تو پھر چلو۔
बाईं तरफ कश्तियों का घाट था। कोशिश करेंगे कि किसी की नजरों में आए बगैर कोई कश्ती हासिल करने में कामयाब हो जाए, पारू ने कहा। वो दरिया के किनारे के साथ साथ चलते रहे। 20 मील का फासला तय करने के बाद रुक गए। कश्तियों का घाट वहां से तकरीबन 100 गज के फासले पर था। लकड़ी के एक खंबे के साथ लालटेन टंगी हुई थी, जिसकी मरील सी रोशनी चंद फीट तक ही महदूद थी। घाट से तकरीबन 50 गज पीछे नशेब में चंद झोपड़ियां थी। ये इन मल्लाहों की झोपड़ियां थी जो दिन भर या कश्तियों पर मुसाफिरों को लाते ले जाते थे। चंद झोपड़े इन माही गिरों के भी थे, जो दरिया से मछलियां पकड़कर शहर ले जाकर बेचते थे। यही इन लोगों का जरिया मुआश था। पारू को यकीन था कि रात वक्त कश्तियों की हिफाजत के लिए कोई न कोई चौकीदार जरूर मौजूद होगा, इसलिए बड़ी एहतियात से दबे कदमों आगे बढ़ रहे थे। पारू का ख्याल दुरुस्त निकला। एक बूढ़ा मल्ला झलंगा सी चारपाई पर बैठा हुक्का गड़गड़ा रहा था। पारू ने दिलावर को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद दबे कदमों चलता हुआ बूढ़े के मल्लाह के पीछे पहुंच गया। बूढ़े मल्लाह ने शायद कदमों की आहट सुन ली थी। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इसे बहुत देर हो चुकी थी। पारू ने इसका गला दबोच लिया। बूढ़े के मुंह से खरखराहट की आवाजें निकल रही थी। वो कुछ देर मचला और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। पारू ने इसे झलंगा चारपाई पर डाल दिया और दिलावर को इशारा किया। दिलावर तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां पहुंच गया। तुमने मार डाला इसे? दिलावर बोला। नहीं, पारू ने जवाब दिया। इस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा है? बस जरा इसकी स्क्रू ढीले कर दी है। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में होश में आ जाएगा। आओ देखते हमारे काम की कोई किश्ती मिलती भी है या नहीं। वो दोनों घाट पर आ गए। 10 बड़ी कश्तियां थी। इन्हें एक छोटी सी कश्ती भी मिल गई, जिसमें 10-12 मुसाफिर बैठ सकते थे। उन्होंने कश्ती की रस्सियां खोल ली और ऐसा ऐसा चप्पू खींचने लगे। दरिया सिंध इसी मुकाम पर बाजू की मुड़ी हुई कोहनी की तरह जिला रहीम यार खान की सरहद में दाखिल होकर दोबारा जिला की सरहद की दूसरी तरफ चला गया था। वो पूरी कुव्वत से चप्पू चला रहे थे, क्योंकि कश्ती काफी बड़ी थी। यहाँ पर दरिया का पाट भी बहुत चौड़ा था और दरिया के ऐन वस्त में खुश्की का एक वसी और रिज़्क किताबी था। उसी टापू के करीब होते हुए गुजर रहे थे। दूसरे किनारे पर एक जगह लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। वो दूसरी तरफ कश्तियों का घाट था। उन्होंने कश्ती के बहाव की तरफ मोड़ दिया ताकि घाट से दूर रह सके। तकरीबन आधे घंटे बाद इनकी कश्ती किनारे जा लगी। उन्होंने कश्ती की रस्सी को दरिया के किनारे झाड़ू से बांध दिया और किनारे के ढलान उतरते हुए खेतों की तरफ चलने लगे। मीरापुर नामी गांव वहां से कई मील दूर था। वो बगैर रुके चलते रहे। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। फसलों की वजह से सर्दी कुछ ज्यादा हो रही थी, लेकिन तेज तेज और मुसलसल चलते रहने से वो ज्यादा सर्दी महसूस नहीं कर रहे थे। सुबह को उजाला फैलने से बहुत पहले वो मीरापुर के करीब पहुंच गए। गांव से तकरीबन 20 मील के फासले पर दरख्तों के एक झुंड में एक छोटा सा मकान था। इसके साथ एक बहुत बड़ा अहाता सा भी बना हुआ था, जिसके अंदर गालिबन मवेशी बंधे हुए थे, क्योंकि वहां से मवेशियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आसपास की जमीन मेरे भाई की है, दिलावर ने दायरा सा बनाते हुए कहा। यह अहाता भी इसी का है। मेरा ख्याल है मैं गाँव जाने की जरूरत नहीं। हाशिम का नौकर यहाँ मौजूद होगा। हम इसी को इत्तला देने के लिए गाँव भेज देंगे। वो जैसे ही आगे बढ़े, एक खौफनाक कुत्ता भौंकता इनकी तरफ लपका। दिलावर ने जमीन पर पड़ी हुई एक लकड़ी उठा ली और कुत्ते को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करने लगा। कुत्ता बहुत ही खूंखार किस्म का था। वो कभी दिलावर की तरफ लपकता और कभी पारू की तरफ। एक मरतबा जब वो पारू की तरफ लपका तो पारू लात चला दी और फिर दूसरे लम्हे इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कुत्ते ने इसका पैर जबड़े में दबोच लिया था। पारू तवाज़ुन बिगड़ जाने की वजह से पुश्त के बल गिरा। कुत्ता इसके पैर को बुरी तरह भंबोड़ने लगा। ये भी गनीमत था कि पारू ने चमड़े के बूट पहन रखे थे। इसने कुत्ते के जबड़े से पैर छुड़ाने के लिए जोरदार झटका दिया तो इसका पैर तो आजाद हो गया, मगर जूता कुत्ते के जबड़े में रह गया। इसी लम्हे दिलावर ने हाथ में पकड़ी लकड़ी पूरे जोर से कुत्ते को मारी। कुत्ता पारू का जूता मुंह में दुबारा खुर्राता हुआ एक तरफ को भाग निकला। सस्ते छूट गए पारू। कुत्ते ने सिर्फ जूते पर इक्तफा किया है। अगर वो तुम्हारा पैर भी चबा डालता तो पेट में 14 टीके लगवाने पड़ते, दिलावर ने कहा। तुम हंस रहे हो? पारू बोला। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं तो आज तक इंसान ही को सबसे खतरनाक और खूंखार हैवान समझता था, मगर ये कुत्ता तो इंसानों भी ज्यादा खूंखार निकला। दरिंदा दरिंदा ही होता है, चाहे वो इंसान हो या हैवान, दिलावर ने जवाब दिया। कौन हो तुम लोग? अपनी जगह से हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। मकान की तरफ से एक आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। कादिर, ये मैं हूँ, बरमंठार वाला दिलावर, मास्टर रहमतुल्लाह का बेटा। दिलावर ने चौकीदार का नाम लेकर अपना तारुफ कराया। ओह दिलावर, आगे आ जाओ। तुम्हारे साथ ये दूसरा कौन है? कादिर ने पूछा। मेरा यार है, दिलावर ने जवाब दिया। वो दोनों आगे आ गए। कादिर अब भी दोनों बंदूक ताने खड़ा था। दिलावर को पहचानने के बाद इसने बंदूक का रुख नीचे कर लिया। यहाँ तुम्हारे साथ और कौन है? दिलावर ने पूछा। कोई भी नहीं, आजकल अकेला ही हूँ, कादिर ने जवाब दिया। बाहर सर्दी हो रही है, अंदर आ जाओ। तुम्हारी बीवी क्या वो भी नहीं? दिलावर ने पूछा। 3-4 दिन पहले वो लड़कर फिर राजनपुर चली गई है अपने माँ बाप के पास। अब तो मैंने तय कर लिया कि इसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। दिल करेगा खुद ही आएगी साली। तुम सुनाओ, इस वक्त कैसे आना हुआ? सुना तुम पर कोई मुकदमा बन गया था? कादिर ने पूछा।
ہاں ایک جھوٹا مقدمہ تھا، ختم ہو گیا، دلاور نے جواب دیا۔ پہلے ہمارے لیے کوئی چائے وائے کا بندوبست کرو، سردی نے تو پھنڈ کے رکھ دیا ہے۔ میں ابھی چائے بنا کر لاتا ہوں، قادر کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایلومینیم کی کالی سے کیتلی اور 3 پیالے لے کر آ گیا۔ اس نے پیالے زمین پر رکھ دیے اور ان میں چائے اڈیلنے لگا۔ 2 پیالے سے دلاور اور پارو کی طرف بڑھا دیے اور ایک پیالہ خود لے لیا اور زمین پر ہی آلدی پالتی مار کر بیٹھ کر چسکیاں لینے لگا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی دلاور نے قادر کو گاؤں بھیج دیا تھا کہ ہاشم کو ان کے بارے میں اطلاع دے دے۔ کسی اور کو یہاں ہماری موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہاشم کی بیوی کو بھی نہیں۔ ہاشم سے کہنا وہ فوراً یہاں آ جائے، دلاور نے کہا۔ قادر فوراً ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دلاور اور پارو چارپائیوں پر لیٹ کے رات بھر کی بھاگ دوڑ نے بری طرح تھکا دیا تھا۔ پارو تو چارپائی پر لیٹتے ہی سو گیا، مگر دلاور جاگتا رہا۔ وہ گزرے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے کنبے پر ڈھائے جانے والے ظلم کی داستان کے تو مرکزی کرداروں تھانے داروں چودھری عنایت کو تو وہ ختم کر چکا تھا۔ چودھری کا ایک کارندہ، ایک مہمان اور ایک طوائف بھی اس کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، لیکن اس کے سینے میں بھڑکنے والا انتقام کا الاؤ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو بہت سے کردار باقی تھے جنہوں نے اس کی ماں اور بہن کو گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ یہ الاؤ اس وقت تک سرد نہیں ہوگا جب تک وہ ظلم کی داستان کے ان تمام کرداروں کو ملیا میٹ نہیں کر دیتا۔ دلاور 2 مرتبہ جیل گیا تھا اور دونوں مرتبہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ بے گناہی اس کا جرم بنی تھی، لیکن اب وہ قاتل تھا۔ 5 افراد کو اس نے نہایت بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ اور شریف نوجوان تھا۔ وہ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر دولت کے پجاروں اور طاقت کے نشے میں چور دور جدید کے ان فرعونوں نے اسے بھی انسان سے حیوان بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اور پارو نے اگرچہ 5 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، مگر ان کے جرم کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ ابھی تک ان قتلوں کے حوالے سے کسی کی زبان پر ان کا نام نہیں آیا تھا، لیکن اس حقیقت سے بھی پوری طرح واقف تھے کہ ایک نہ ایک دن اس کا نام بھی سامنے آ کر ہی رہے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہاشم آ گیا۔ وہ دلاور کو دیکھ کر واقعی حیران ہوا تھا۔ دلاور، اس کے ماں باپ اور بہن پر جو کچھ بیتی تھی، ہاشم سب کچھ جانتا تھا۔ دلاور اس کی نظروں میں دنیا کا مظلوم ترین آدمی تھا، جس کے گھر اور زندگی کو اس طرح برباد کیا گیا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اسے دلاور سے ہمدردی تھی۔ سنا ہے اس تھانے دار کو کس نے درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی، ہاشم نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس تھانے دار نے جانے کتنے بے گناہوں کو قانون کے جال میں پھنسا کر پھانسی کے تختے تک پہنچایا ہوگا۔ اس کے 20 دشمن تھے، کسی کے ہاتھ لگ گیا ہوگا، دلاور نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ بے گناہوں پر ظلم کرنے والے آخر ایک نہ ایک دن قانون قدرت کی گرفت میں آ ہی جاتے ہیں۔ تم کیسے آئے اس طرف آ نکلے؟ ہاشم نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں شبے کی جھلک تھی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ لال گوشی گیا ہوا تھا، وہ اس کے رشتہ دار ہیں، واپسی پر سوچا کہ تم سے بھی ملتا جاؤں، دلاور نے جواب دیا۔ گاؤں آنے کے بجائے یہاں ڈیرے پر کیوں رک گئے؟ ہاشم نے پوچھا۔ تھک گئے تھے یار، ہم نے بھی سوچا یہاں آرام کر لے اور سنو۔ بھابھی کو میرے بارے میں کچھ بتانا، دلاور بولا۔ کسی اور کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ تمہاری باتیں مجھے الجھا رہی ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں شبہ کے سائے گہرے ہو گئے۔ الجھن کوئی نہیں یار، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، آج شام کو یہاں سے چلے جائیں گے۔ اپنے دماغ کو زیادہ مت الجھاؤ اور قادر سے کہو کہ ہمارے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرے، دلاور بولا۔ میں کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہوں، ہاشم بولا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک چاہو یہاں رہو، اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ ہاشم نے قادر کو بلا کر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی اور یہ بات بھی اس کے ذہن نشین کرا دی کہ گاؤں یا کوئی اور شخص احاطے کی طرف نہ آئے۔ پھر وہ دلاور سے دوپہر کے لگ بھگ آنے کا وعدہ کر کے گاؤں واپس چلا گیا۔ میں کھانے کا بندوبست کر دوں جی، قادر نے ہاشم کے جانے کے بعد کہا۔ پہلے میرے جوتے کا بندوبست کرو جسے تمہارا کتا میرے پیر سے اتار کر لے گیا تھا، پارو نے کہا۔ ہاشم کے آ جانے سے وہ بھی جاگ گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، ظلم و سربریت کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔